بندو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ لوگ ہمارے پاس ہے ہی کیا، اللہ نے ہمیں دیا ہی کیا ہے، کہتے ہیں نا لوگ۔ میں پوچھوں اور بتاؤں آپ کو اللہ نے کیا دیا آپ کو؟ آپ کے پاس، ہمارے پاس، سب کے پاس دو دو گردہ ہے کہ نہیں ہے؟ ہے نا؟ بتائیے ایک گردہ کتنے بیچیں گے آپ؟ میں کوئی ایسی تقریر نہیں کرتا ہوں جو کچھ سمجھ میں آئے اور کچھ سمجھ میں نہ آئے۔ ایک گردے کی قیمت کم سے کم 5 لاکھ روپے ہے۔ اگر کوئی موٹی پارٹی مل جائے تو 8-10 لاکھ روپے بھی ایٹ لے سکتے ہیں لوگ، لیکن ہم 5 لاکھ مانگتے ہیں۔ تو دو گردے کی قیمت کتنی ہوگی؟ 10 لاکھ کی۔ یہ دونوں آنکھیں جو اللہ نے دی ہیں، آپ کو میں 5 لاکھ روپیہ دیتا ہوں، کیا ایک آنکھ اپنی نکال کے ہمیں دے سکتے ہیں؟ نہیں نا؟ تو دو آنکھ کی قیمت کتنی ہو گئی؟ 10 لاکھ۔ کم میں کم آنک رہا ہوں اس کو۔ 10 اور 10 کتنے ہوئے؟ 20 لاکھ۔ اور آئیے، اللہ نے ہمیں یہ دونوں ہاتھ دیے ہیں، اور ان دونوں ہاتھوں میں اللہ نے 10 انگلیاں دی ہیں، اور 10 انگلیوں میں ہر انگلی میں 3 پور اللہ نے بنائے ہیں۔ سسٹمیٹک نظام قدرت کا ہے۔ یہ ناخون ہے، ناخون کے نیچے چمڑا ہے، گوشت ہے، پھر ایک ایک پور کو یہاں پر بینڈ کیا گیا ہے، اور اس بینڈ کے حصے میں جہاں جوائنٹ ہے، خدا نے اس دونوں جوائنٹ کے بیچ میں لباب رکھا ہوا ہے تاکہ یہ مڑنے میں آسانی ہو۔ اگر لباب ختم ہو جاتا تو انگلیاں کٹ کٹ بولنے لگتی ہیں۔ ایسے گھٹنے میں ہے، ایسے پیر کے ٹکنے میں ہے، پیر کی انگلیوں میں ہے، کمر کی ریڑھ کی ہڈیوں میں ہے، اور ان سارے، اور یہاں اس جوائنٹ میں ہے، اور اس جوائنٹ میں اللہ نے لباب پیدا فرمایا ہے۔ بالکل رقیق مادہ، بالکل لسیلا جیسا ہوتا ہے۔ اگر وہ ختم ہو جائے تو ہم جوائنٹس کے بیماری مریض بن جاتے ہیں، اور پھر دواؤں پہ دواؤں، دواؤں پہ دوا، دوا پہ دوا، ڈاکٹر لوٹتا رہتا اور کھاتا رہتا ہے، لیکن پھر کوئی ڈاکٹر آپ کے اس جوائنٹ کے بیچ میں لباب، قسم رب کعبہ کی، ایک بوند نہیں پیدا کر سکتا ہے، اور زندگی بھر آپ کو لوٹ کے کھائے گا، اور آپ کے باپ کو پیسہ دینا پڑے گا ڈاکٹر کو۔ اللہ نے یہ سب فری آف چارج عطا فرمائے ہیں۔ ان دونوں ہاتھ کی کیا قیمت مانتے ہو آپ؟ ایک ہاتھ کو 5 لاکھ مان لیجئے، ایک ہاتھ کو 5 لاکھ، کم سے کم 30 لاکھ ہو گئے۔ دونوں پیروں پہ آئیے آپ 5-5 لاکھ دونوں پیر کے مان لیجئے، 40 ہو گئے۔ کان، اس کان کے اندر جو ہڈی ہے جس سے ہم سنتے ہیں کچھ بھی، اگر یہ کان کی ہڈی سننا بند کر دے تو آدمی بہرا ہو جاتا ہے۔ تو سننے کے لیے لوگ مشین خرید کے لٹکائے رہتے کان میں، ہے نہیں؟ 5,000 سے لے کر کے 1 لاکھ، 2 لاکھ، 3 لاکھ تک کی مشین آتی ہے، ایسے کان میں لٹکا کے تاکہ بہرو بابا سنتے رہیں کچھ بات لوگوں کی۔ تو دونوں کان کو 5-5 لاکھ کی مانگیے، کتنے ہو گئے بھائی صاحب؟ آپ جوڑتے رہیے گا، 50 ہو گئے۔ اور آئیے، دماغ شریف ہمارا ہے نا، جس کو بھیجا کہتے ہیں، بھیجا، اس بھیجے کو اللہ تعالیٰ نے باریک باریک 365 نسوں سے باندھا ہوا ہے۔ کبھی آپ بکرے کا بھیجا لے کے آئیں، یا وہ جو بڑا والا ہوتا ہے، آپ اس کو دیکھیں، باریک باریک رگیں ہوتی اس میں، بال سے زیادہ باریک باریک۔ اگر یہ نسیں جو باریک سی ہیں ہٹا دی جائے نا، تو یہ ہمارا جو بھیجا ہے نا مغز، یہ بہ کر کے ہمارے کان اور ناک اور منہ سے باہر نکل آئے گا۔ اس کو دماغ کہتے ہیں۔ اس دماغ کے اندر قدرت نے سمجھنے کی صلاحیت رکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا؟ جو چیز ہم سمجھتے ہیں، کسی چیز کو جاننے کے لیے 5 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، جس کو سورس آف نالج کہتے ہیں۔ میں نے سنا اس گاؤں میں پڑھے لکھے لوگ زیادہ ہیں، اللہ جانے ہیں بھی کہ نہیں مجھے پتا نہیں، مگر جیسا سنا ویسے بات کر رہا ہوں۔ سورس آف نالج، گیان کے سروت 5 ہیں: آنکھ، ناک، زبان، کان، اور کسی چیز کو چھونا۔ کسی چیز کو ہم دیکھ کر جانتے ہیں، لال ہے کہ پیلا ہے، کالا ہے کہ سفید ہے، گورا ہے،
مٹمیلا ہے، چھوٹا ہے کہ بڑا ہے، موٹا ہے کہ پتلا ہے، امیر ہے کہ غریب، ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ ناک سے سونکھ کے پتہ لگاتے ہیں بدبو ہے کہ خوشبو ہے، جنت الفردوس کی ہے یا بیلا کی ہے کہ چمیلی کی ہے، سنبل کی ہے کہ نسترن کی ہے یا گیندا کی ہے، یہ ناک بتاتی ہے۔ زبان سے ہم چکھ کر جانتے ہیں کھٹا ہے کہ میٹھا ہے، یا دونوں کے بیچ بیچ ہے، ٹھنڈا ہے کہ گرم ہے، یا دونوں کے بیچ بیچ ہے، زبان سے چکھ کے جانتے ہیں۔ آنکھ، ناک، زبان، کان سے سن کے جانتے ہیں کہ بانسری کی آواز ہے کہ ڈھول کی آواز ہے، نعت پڑھی جا رہی ہے کہ گانا گایا جا رہا ہے، کوئی گالی دے رہا ہے کہ دعا دے رہا ہے، کان سے سنتے ہیں۔ کسی چیز کو چھو کر ہم جانتے ہیں گرم ہے کہ ٹھنڈا ہے، یا دونوں کے بیچ بیچ میں۔ اسے کہتے ہیں گیان کے سروت، سورس آف نالج۔ لیکن آنکھ نہیں بتاتی ہے کہ لال ہے کہ پیلا ہے۔ آنکھ جیسے ہی کوئی چیز دیکھتی ہے نا، فوراً دیکھتے ہی دماغ کو اپلائی کرتی ہے، میں نے کیا دیکھا۔ دماغ اس دیکھی ہوئی چیز کا ایک باضابطہ طور پر زاویہ بنا کر کے سیدھے دل کو اپلائی کرتا ہے۔ بتاؤ آنکھ نے کیا دیکھا ہے؟ قدرت کا یہ سسٹمیٹک نظام آٹومیٹکلی اتنا جلد بازی کا ہے، اتنا تیز میں کام کرتا ہے نا، کہ ادھر دیکھا ادھر فیصلہ کر لیا کہ ہم نے کیا دیکھا ہے۔ جبکہ اس کے پیچھے یہ پروسیجر ہے، آنکھ دیکھتی ہے، فوراً دماغ کو اپلائی کرتی ہے، دماغ دل کو دیتا ہے، دل ڈیسیزن دیتا کہ آنکھ نے ہرا دیکھا کہ کالا دیکھا ہے۔ ایسے ہی کان سنتا ہے، دماغ کو اپلائی کرتا، میں نے کیا سنا، دماغ دل سے پوچھتا ہے، دل بتاتا اس نے گانا سنا ہے کہ نہ سنی ہے۔ زبان چکھتی ہے، چکھنے کے بعد وہ اپلائی کرتی دماغ کو، ہم نے کیا چکھا ہے، نمکین ہے کہ کھٹا ہے کہ کڑوا ہے کہ میٹھا ہے، تو دماغ دل کو اپلائی کرتا ہے، دل جواب دیتا ہے کہ اس نے کیا چکھا ہے۔ ایسے ہی ہم کسی چیز کو چھوتے ہیں، چھوتے ہی یہ لمس جو ہے نا ہمارے دماغ کو اپیل کرتا، دماغ دل کو اپلائی کرتا تو دل ڈیسیژن دیتا ہے۔ اس کو دین کی اصطلاح میں باصرہ، سامعہ، شامہ، ذائقہ، لامسہ، یہ 5 قوتیں ہیں گیان کے سروت، سورس آف نالج۔ اس کے ذریعے سے ہم کوئی چیز جانتے ہیں، اور جس کا یہ سارا معاملہ فلاپ ہو جائے، کچھ کام نہ کرے، تو اسے پاگل کہتے ہیں۔ اگر یہ 5 چیزیں آپ کے کان سے سنائی نہ دے، آپ کے آنکھ سے دکھائی نہ دے، اللہ نہ کرے آپ کے ناک سے کچھ سونگنے کا پتہ ہی نہیں چلے کہ آپ کیا سونگ رہے ہیں، زبان سے چکھ رہے ہیں، لذت نہیں مل رہی کہ کیا کھا رہے ہیں، چھونے کے بعد پتہ ہی نہیں چلتا گرم چھوا ہے کہ ٹھنڈا چھوا ہے، ایسے آدمی کو آپ کیا کہیں گے؟ اپنگ، اپاہج، مجبور۔ یہ اتنی اسپیشلی قوت اور طاقت قدرت نے آپ کو فری آف چارج دی ہے، اس کی قیمت کتنی ہوگی؟ میں سمجھتا ہوں کم سے کم 50 لاکھ ہی اس کو مانا جائے۔ 50 لاکھ اور 50 لاکھ کتنے ہوئے؟ 1 کروڑ ہو گئے۔ اب آئیے دیکھیں، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں انسان کے اس باڈی میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، جب تک وہ ٹھیک رہتا ہے پوری باڈی ٹھیک رہتی ہے، وہ بگڑ جائے تو پورا وجود بگڑ جاتا ہے۔ آقا فرماتے الا وہی القلب، اے لوگو وہ دل ہے۔ دل کتنے گرام کا ہے؟ 100 گرام کا یا 150 گرام کا دل ہوتا ہے۔ 4 نسیں ہوتی اس میں، اگر ایک بلاک ہو جائے تو ڈاکٹر 2 سے 3 سے 4 لاکھ لیتا ہے اسٹین بٹھانے کا۔ 2 میں، 3 میں، 4 میں، سب میں بلاکیز ہو گئے نا، تو اس کا تو اسٹین بٹھانے کا الگ سے لے لیا، اور پھر بائی پاس سرجری کا الگ سے لیتا ہے۔ بیٹا اتنا روپیہ جمع کر دو، نقد کیش لا کر کے کاؤنٹر پہ رکھو اور اس پیپر پہ دستخط کر دو۔ کہا وہ کس لیے؟ کہا مر گیا تو بھی تمہارا، جیا تو تمہارا، یہ 10 لاکھ میں سے ایک کو پیسہ ڈاکٹر واپس نہیں کرے گا۔ یہی ہوتا ہے۔ پتہ یہ چلا
کہ ہماری پوری باڈی کا جو مانیٹر ہے وہ دل ہے، دل، اور دل نہ رہے تو کچھ بھی نہیں، سب فیل۔ تو 1 کروڑ کے اندر ہم اس پورے حصے کو مانتے ہیں اور 1 کروڑ کا دل مانتے ہیں، 2 کروڑ ہو گئے۔ اس کے علاوہ ناخن، پیر کے ان ناخنوں سے لے کر کے بیک سائڈ سے ہمارے گردن کے اوپر تک نسوں کا ایک جال بچھایا ہوا ہے، اور اس کے علاوہ ہمارے ریڑھ کی ہڈی میں گوٹیوں کی سیٹنگ کی گئی ہے، گوٹیوں کی سیٹنگ۔ اگر یہ تھوڑا سا تتر بتر ہو جائے نا تو پھر لگ جائیے لائن میں، اتنا موٹا پٹا باندھیے، اٹھنے میں یوں کرتے رہیے بیٹھے ہوئے، کرسی نہیں بیٹھے اپاہج بنے ہوئے۔ کتنی قیمتی چیزیں ہیں یہ، 2-2 3-3 کروڑ کا سامان لیے بیٹھے ہو اور آپ کہتے ہیں میرے کو اللہ نے کیا دیا ہے، میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں۔ اتنے بڑے نمک حرام تو مت بنو۔ احسان فراموشی اتنی بھی اچھی نہیں ہے۔ اگر ایسا کرنا چاہتے ہو تو سن لو، اور اللہ فرماتا ہے یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ او انسانوں اور جناتوں کے گروہ، اگر تم خدا کے قانون کو تسلیم نہیں کرتے ہو تو نکل جاؤ زمین و آسمان کے باہر، دونوں کناروں سے باہر نکلو، اس زمین سے باہر اور آسمان سے باہر، وہاں جاؤ جہاں اللہ کی حکومت نہ ہو، مگر تم جہاں بھی جاؤ گے وہاں اللہ کی حکومت ہوگی۔ لا تنفذون الا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ؟